باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ جس طرح سے آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم تمام کیتھولک مسیحی ایماندار اکتوبر کے مہینے میں مقدسہ مریم کی تعظیم عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اکتوبر کے مہینے کو مقدسہ مریم کے نام سے منسوب کر کے مناتے ہیں۔ اس مہینے کے دوران ہم خاندانی طور پر روزری کی عبادت کرتے ہیں، اور اس مہینے کے دوران میں ہی مقدسہ مریم کی تاج پوشی کے ساتھ ہم اس کی عقیدت کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کے حوالے سے کیتھولک ٹی وی پاکستان نے آج اس بات کے لیے دعوت دی کہ ہم اکتوبر کے اس مہینے میں جب کہ ہم مقدسہ مریم کی تعظیم اور عقیدت کرتے ہیں، تو آبائے کلیسیا کس طرح سے مقدسہ مریم کی تعظیم کرتی رہی اور ایمان کے ساتھ مقدسہ مریم کو کس طرح سے تسلیم کرتی رہی اور بدعتوں کے جواب کس طرح سے دیتی رہی۔ اسی سلسلے میں ہم آج مقدسہ مریم اور آبائے کلیسیا کے اس مضمون پر غور کریں گے اور سنیں گے کہ آبائے کلیسیا میں مقدسہ مریم کا کیا مقام اور کیا رتبہ تھا۔ مقدسہ مریم مادر خدا، مقدسہ مریم مادر خدا آبائے کلیسیا میں کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اور آبائے کلیسیا مقدسہ مریم کو مادر خدا کس طرح سے دیکھتی تھی۔ مقدسہ مریم مسیح خداوند کی والدہ ہے۔ اسی خاص وجہ سے آبائے کلیسیا نے تاریخ میں مقدسہ مریم کی عظمت اور وقار کی پاسداری کی۔ پہلی 3 صدیوں میں جب کلیسیا نشو و نما اور بلوغت کے مراحل سے گزر رہی تھی، تو اس وقت کلیسیا میں 3 بدعتوں نے جنم لیا۔ یہ 3 بدعتیں مسیح خداوند کے الہی ہونے کے پہلو پر مشتمل تھیں، جس میں پہلی 111 میم میں یعنی مسیح میں عقیدہ عدم بشریت یعنی ڈوچیزم نے مسیح کی الہی ذات کو قبول نہ کیا، جبکہ اس کے انسانی ہونے کے پہلو کو بھی رد کیا۔ 320 میں ایرین ازم نے مسیح کی انسانی ذات کو قبول کیا، جبکہ اس بات سے انکاری ہوئے کہ مسیح خداوند خدا ہے، جو کہ پاک تثلیث کا دوسرا شخص ہے۔ ان دونوں بدعتوں نے مسیح کے انسانی اور الہی ہونے کے پہلو کی نفی کی۔ اگر ڈوچیزم درست ہے تو مقدسہ مریم خدا کی ماں نہیں ہو سکتی، اور اگر ایرینز مسیح صحیح ہے تو پھر نہ تو مسیح الہی ہستی خدا اور نہ ہی مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ کونسل آف نیسائے میں ان بدعتوں کی مذمت کی گئی اور یسوع دونوں ذاتوں کو قبول کیا گیا۔ کونسل آف نیسائے کے بعد تیسری بدعت رونما ہوئی۔ اس بدعت نے یسوع مسیح میں پائے جانے والی 2 ذاتوں کو رد کیا، جبکہ مسیح کی ذات میں پائے جانے والے اشخاص کو قبول کیا۔ ایسی صورتحال میں مقدسہ مریم صرف انسانی یسوع کی ماں ہے، نہ کہ خدا کی ماں۔ 431 میں افسس میں منعقد ہونے والی تیسری کونسل نے اس بدعت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اس بات کا برملا اظہار کیا کہ یسوع اپنی الہی ذات کے حوالے سے دنیا کی تکوین سے باپ سے پیدا ہوا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو انسانی ذات میں وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا تاکہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن سکے۔ اسی کونسل میں مقدسہ مریم کو مادر خدا کا خطاب دیا گیا۔ آبائے کلیسیا نے مقدسہ مریم کے مراسم کو مسیح کے ساتھ تجسم کے بھید کے ذریعے بیان کیا ہے۔ مقدس ارینیس بشپ آف لیون اور پولیکارپ کا شاگرد اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ مقدسہ مریم نے کلمہ خدا کو بطن میں اتارا اور جبرائیل فرشتے سے خوشخبری پائی کہ وہ خدا کے بیٹے کو جنم دے۔ مقدس افراہیم نے 373 میں لکھا کہ مقدسہ مریم اپنی حکمت و فراست سے ہی خدا کی ماں بنی، جبکہ مقدس الیگزینڈر کے مطابق یسوع مسیح کا بدن سچائی کی روح میں ظاہر ہوا، جو کہ مقدسہ مریم کے وسیلے سے تھا۔ مقدس سرل 386 بشپ آف یروشلم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں سے بیان کرتا، اور جبکہ مقدس گریگری
382 نے اس بات پر زور دیا کہ اگر کوئی مقدسہ مریم کو خدا کی ماں تسلیم نہیں کرتا تو وہ خدا کے ساتھ جنگ یا تضاد کی حالت میں ہے۔ مقدس سیرل نے لکھا کہ اگر ہمارا مسیحیہ خدا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں نہیں ہے؟ مقدسہ مریم دائماً کنواری۔ آبائے کلیسیا میں مقدسہ مریم کو دائماً کنواری کس طرح سے تسلیم کیا جاتا رہا؟ خداوند یسوع مسیح کا بے داغ حمل میں لیا جانا، آبائے کلیسیا نے اس پر گہری روشنی ڈالی ہے۔ انطاکیہ کا مقدس اگنیشیس کہتا ہے کہ مقدسہ مریم نے اپنے کنوارپن کی حالت میں مسیح خداوند کو جنم دیا۔ شہید جسٹس 165 مسیح میں گہرے دھیان و گیان کے بعد لکھتا ہے کہ خدا کی قدرت نے مقدسہ مریم پر سایہ ڈالا۔ ایسا ہونے سے پہلے مقدسہ مریم بالکل کنواری تھی۔ مقدس ارینیس 202 مسیح میں بیان کرتا ہے کہ یسوع جو کلمہ خدا ہے وہ مقدسہ مریم جو ابھی کنواری تھی اس سے پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارینیس اس بات کا بھی برحملہ اظہار کرتا ہے کہ مسیح خداوند کی دوسری بہت بڑی سچائیوں کی طرح مسیح کے تجسم کے بھید کو رسولوں نے کلیسیا کے سپرد کیا۔ مقدس ہیپولوٹس 215 مسیح میں بپتسمہ کے امیدواروں کو یہ سوال کرتا ہے، کیا تم خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اور روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم سے پیدا ہوا اس پر ایمان رکھتے ہو؟ مقدس افراہیم نے 373 مسیح میں لکھا کہ مقدسہ مریم اپنے کنوارپن کی حالت میں ماں بنی۔ مقدس امبروس آف میلان کہتا ہے کہ مسیح خداوند مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اور مقدسہ مریم نہ صرف جسمانی طور پر کنواری تھی بلکہ وہ اپنے ذہن کی پاکیزگی کی وجہ سے خدا کی ماں کے رتبے پر فائز ہوئی۔ کونسل آف نیسائے میں مقدس اتھنیسیوس نے ظاہر کیا کہ یسوع مسیح نے کنواری مریم کے بطن نے عطر سے جنم لیا۔ مقدسہ مریم بچے کی ولادت کے بعد بھی ہمیشہ کنواری رہی۔ مقدس یوسف مقدسہ مریم کی وجہ سے کنوارا رہا تاکہ کنوارپن کی حالت میں مسیح خداوند پیدا ہو سکے۔ مقدس امروز آف میلان 357 مسیح میں بڑے خوبصورت انداز میں حزقیل نبی کی پیشن گوئی کا حوالہ دیتا ہے۔ خداوند نے مجھ سے کہا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا۔ یہ دروازہ کون ہے؟ اگر مقدسہ مریم ہے تو مقدس لیو پورس راہب 425 میم میں لکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم دائماً کنواری کا بیٹا ہے۔ آبائے کلیسیا اس بات پر قائل اور متفق ہے کہ مقدسہ مریم ہر قسم کے گناہ سے پاک تھی۔ مقدسہ مریم گناہ سے مبرہ۔ ابتدائی مسیحیوں نے مقدسہ مریم کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خداوند کے منصوبہ نجات کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ آبائے کلیسیا مقدسہ مریم کو نئے ہوا کے طور پر بیان کرتے ہیں جو کہ مسیح یسوع نئے آدم سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ مقدس افراہیم، مقدس جسٹس، مقدس سیرل، مقدس جروم، مقدس اگسٹین اور مقدس جان کراسسٹم اپنی تحریروں میں مقدسہ مریم کی منظر کشی اس انداز میں کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم نجات کے بانی کو دنیا میں لائی جبکہ ہوا اپنی نافرمانی کی وجہ سے موت لائی۔ مقدس امروز لکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم خدا کے فضل سے ہر قسم کے گناہ سے پاک تھی۔ مقدس افراہیم اپنی ایک نظم میں مقدسہ مریم کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اے ماں مکمل طور پر پاکیزہ، مکمل طور پر بے داغ، حمل میں لیے جانے والی، ہر قسم کے گناہ سے پاک، بے داغ اور مہربان کنواری، جس نے اپنے آپ کو خدا کی پوشاک سے اوڑھی اور اپنے دامن کو بے داغ رکھا۔ مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں۔ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے اور اس طرح مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں ہے۔ جس طرح ہم مقدسہ مریم کو نئی ہوا کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اسی وجہ سے مقدسہ مریم جسمانی طور پر ہماری ماں ہے،
لیکن مقدسہ مریم روحانی طور پر یسوع مسیح کے الہی ہونے کی وجہ سے ہماری روحانی ماں ہے۔ مقدس افراہیم کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ تمام انسانی نسل اس دھرتی پر ہوا کے وسیلے سے آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ زندگی اپنے اصل روپ میں اس دھرتی پر اس وقت ظاہر ہوئی جب مقدسہ مریم نے زندگی کے بانی کو جنم دیا، اور اس طرح وہ تمام زندوں کی ماں بنی۔ مقدسہ مریم کلیسیا میں دنیاوی طور پر ہماری التجائیں اپنے بیٹے کے حضور پیش کرتی ہے۔ مقدس ارینیس لکھتا ہے کہ جو کوئی مقدسہ مریم کا پرستار ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا۔ مقدس اگسٹین بیان کرتا ہے کہ مقدسہ مریم کے وسیلے سے خستہ حال لوگ خدا سے رحم اور فضل پاتے اور کمزور طاقت حاصل کرتے ہیں۔ مقدس جروم بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ مقدسہ مریم ہر وقت ہر لمحہ ہم سے ملاقات کی منتظر ہے۔ مقدس جان آف دمشق بیان کرتا ہے، اے مقدسہ مریم، اگر میں تجھ پر کامل بھروسہ رکھوں تو میں ہلاک ہونے سے بچ جاؤں گا۔ اگر میں تیری حفاظت میں ہوں تو مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ تیرا پرستار ہونے کی وجہ سے میں وہ نجات پا سکتا ہوں جو خدا اپنی فیاضی سے ان کو دیتا ہے جن کو وہ چاہے۔ مقدس افراہیم بیان کرتا ہے کہ مقدسہ مریم انسان کو ہمیشہ اپنے پروں کے سائے میں رکھتی ہے اور خدا سے ان کے لیے رحم کی درخواست کرتی ہے۔ پوپ مقدس لیو کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم رحم اور مہربانی کے جذبات احساسات سے معمور رہتی ہے، اس لیے وہ نہ صرف رحم دل ہے بلکہ بذات خود رحم ہے۔ اس مضمون میں مقدسہ مریم کو آبائے کلیسیا کی روشنی میں دیکھنے سے میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ کس طرح مقدسہ مریم کے خدا کی ماں ہونے کے رتبے کو آبائے کلیسیا نے اپنی زندگی میں سنبھالے رکھا، اور اس بات کی اپنے ایمان سے گواہی دی کہ مقدسہ مریم چشمہ حیات ہے اور تمام ایمانداروں کو اپنے بیٹے کے پاس لانے کا وسیلہ ہے۔ آج بھی پاکماں کلیسیا میں اور خاص طور پر پاکستانی کلیسیا میں مقدسہ مریم کے بہت سارے پرستار ہیں جو مقدسہ مریم کو خدا کی ماں جانتے ہیں۔ اس کے وسیلے سے اس کے بیٹے سے بہت سی برکات اور فضائل حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح آبائے کلیسیا کا ایمان تھا کہ مقدسہ مریم اپنے بیٹے سے ان کی سفارش کرتی ہے۔ اسی طرح آج بھی پاکستان میں موجودہ مسیحی مومنین اس ایمان سے معمور ہیں کہ مقدسہ مریم یسوع کی ماں ہونے کے ناطے ان کی دعاؤں کو سنتی ہے۔ اسی وجہ سے مقدسہ مریم کی اقدس ذات اور عظمت کو منظر عام پر لانے کے لیے مقامی سطح پر مختلف پیرشوں میں زیارتوں اور روحانی اجتماعوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ان کے وسیلے سے مقدسہ مریم کی عظمت اور وقار کو بلند و بالا کیا جائے اور مومنین کے دلوں میں مقدسہ مریم کی سفارشات کی بدولت یسوع کی محبت اور پیار کو انڈیلا جائے تاکہ وہ امیدوں اور امن کے نقیب بن کر دنیا کے کونے کونے میں یسوع کی بادشاہت کا پرچار کر سکیں۔